أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صلوات. میں شام غریباں کی اس مجلس کے لیے صدر مملکت کا شکر گزار ہوں اور ریڈیو پاکستان کے ان ذمہ دار عہدیداروں کا بھی مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ان انتظامات کے لیے زحمتیں اٹھائیں. آج جس طرح سے کہ پورے ملک میں یوم عاشور منایا گیا اور جس شان سے آپ نے کراچی میں اپنے اس اہم دن کو ختم کیا ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ آپ کے نظم و ضبط نے آپ کی ایک رنگی و ہم آہنگی نے گہرے نقوش دیکھنے والوں پر چھوڑے ہیں. اس سلسلے میں میں کراچی کے ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کے عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ساتھ رہے اور عہدیداران پولیس نے اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا. اور پھر کراچی کے تمام روزناموں نے جس طرح سے ہمارا تعاون کیا ہے، ہم اس سلسلے میں تمام مدیران جرائد کے شکر گزار ہیں. شام غریباں کی مجلس کا مفہوم تو یقیناً سب پر ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ مجلس کوئی نئی نہیں ہے. صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر سے وقت میں ایک اہم پیغام قوم کو دیا جائے اور ریڈیو پاکستان سے خدمات اس لیے لی جاتی ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے احباب موجود ہیں
ان تک یہ آواز پہنچ جائے اور یہ علم ہو جائے کہ کس طرح اس مملکت میں حسین کا نام لینے والے بسر کر رہے ہیں۔ ہماری واحد تمنا یہ تھی کہ ہم اپنی اس مجلس کے نشر سے یہ ثابت کر دیں کہ اپنے فرائض کو ہم بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ آواز جن جن بھائیوں کو پہنچ رہی ہے وہ مطمئن ہو کر اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کریں، وہ فرائض جن کا تعلق دین و دیانت سے ہے، اور دین و دیانت میں سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا فریضہ اس موقف کو پہچاننا ہے کہ جس موقف میں ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور خداوند علی اعلیٰ سورہ انعام میں یہ ارشاد فرماتا ہے، من یرد اللہ، جس کے لیے خدا یہ ارادہ کرتا ہے، فمن یرد اللہ ان یہدیہ، کہ اس کی ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ جب خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کی ہدایت کرے تو اس کے سینے کو اسلام کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ شام غریبہ کی گزشتہ 2 سال کی مجلسوں میں میں نے یہ التزام رکھا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے پوری تقریر میں عقل پر گفتگو کی تھی، اس کے بعد یعنی سال گزشتہ میں نے علم پر گفتگو کی۔ عقل یعنی دلیل مومن، عقل جو مومن کے لیے رہبر ہو، جو صاحب ایمان کے لیے رہبر ہو۔ عقل یعنی فقد العقل فقد الحیات، یعنی عقل نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ اور عقل وہ کہ جہاں اس بات کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ اکملہم عقلا احسنہم خلقا، جس کی عقل کامل ہوگی اس کا خلق بھی کامل ہوگا۔ اکملہم عقلا احسنہم خلقا، جس کی عقل درجہ کمال پر ہوگی اس کے اخلاق بھی درجہ کمال پر ہوں گے۔ اس لیے اب استدلال یوں جائے گا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث ہوا ہوں اسی لیے کہ اخلاق کو درجہ کمال پر پہنچاؤں، اور جس کے لیے قرآن گواہی دے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ تو خلق عظیم پر ہے، تو یقیناً وہ عقل کامل و اکمل بلکہ عقل اول ہوگا۔ عقل میں کامل رسول، خلق میں کامل رسول، کہ جس کے اخلاق کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ خلق عظیم پر فائز ہے۔ تو جہاں عقل وہ کہ جس کو عقل کل کہیں، اور جہاں علم وہ کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ تجھ کو اللہ نے وہ علم دیا کہ جو تجھ کو حاصل نہیں تھا، جو تجھ کو میسر نہیں تھا، تجھے تعلیم دی، اس علم کا دارا کیا اپنے خزانہ غیب سے کہ اولین و آخرین کو وہ علم نہیں دیا گیا۔ عقل اپنے کمال پر، علم اپنے کمال پر ان دولتوں کے ساتھ آئے تو ارشاد ہو سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ
جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا. نہ بغیر عقل ہدایت ہے، بغیر علم ہدایت ناممکن، بغیر عقل ہدایت ناممکن. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں عقل اور علم دونوں ایک جگہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہدایت اس وقت ممکن ہے جب کہ انسان صحیح معنی میں اپنے دل سے ہدایت کو طلب کرے. اس لیے کہ صرف علم کے ساتھ عقل کے ساتھ ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی. دنیا میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں علم ہی علم ہے، بہت سے مقامات ہیں جہاں عقل ہی عقل ہے مگر ہدایت نہیں ہے. ہدایت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع سے آخر تک قرآن مجید کو پڑھ جائیے، جہاں ہدایت کی گفتگو قرآن میں ہے وہاں ذات واجب نے اپنی طرف نسبت دی ہے اور کہا ہدایت دینے والا خدا ہے، ہدایت دینے والا خدا ہے. ہدایت کو اپنی ذات سے منسوب کیا اور کہا ہدایت ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان علم کے باوجود، یقین کے باوجود وہ ہدایت کی منزل پر نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ نور نہ ہو، جب تک کہ وہ نور نہ ہو. چنانچہ ایک مشہور آیت قرآن کی جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، ان لوگوں کے نفس کو یقین ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے نفوس کو یقین ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو صرف علم و یقین سے ہدایت کی دولت حاصل نہیں ہوتی. جب تک کہ ادھر سے لطف نہ ہو، جب تک کہ ادھر سے نظر نہ ہو، اور جب تک کہ دل انسانی اس سنقیت کمال کے ساتھ نور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، اس نور کو قبول کرنے کے لیے جب تک انسان آمادہ نہ ہو جائے، تو اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہدایت ذات واجب عطا کرے اپنی طرف سے اور پھر اس کو بھیجے ہدایت کے ساتھ جو عقل میں کامل ہے، علم میں کامل ہے، اس کو بھیجے کہ جس کا خلق درجہ کمال پر ہے، تو پھر اس ہدایت کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ ہم شرح صدر کرتے ہیں، ہم شرح صدر کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی کی ہدایت کریں تو شرح صدر ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ شرح صدر کا ہونا قرآن مجید نے ایک اور آیت سے اس کو واضح کر دیا. ارشاد ہوا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. جب خدا کسی کے سینے کو اسلام کے ساتھ کھول دیتا ہے تو رب کی طرف سے ایک نور نازل ہوتا ہے. پس وائے ہو ان لوگوں پر جن کے دل میں قساوت قلب بھری ہوئی ہو اور وہ اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرنا چاہتے ہوں. وہی ہے گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں جو ذکر خدا کا انکار کر دیں اور دل میں قساوت لیے بیٹھیں. ورنہ اگر خدا چاہے تو جبر سے اس قساوت کو ہٹا سکتا ہے، لیکن انسان کو چونکہ عقل دے کے اختیار بھی دے دیا، اس واسطے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ آیا اپنے اس اختیار کو کام میں لا کر ذکر الہی سے قرب پیدا کرنے کے لیے قساوت قلب کو ہٹا کر شرح صدر کے لیے وہ آمادہ ہونا چاہتا ہے کہ نہیں. اگر آمادہ ہونا چاہتا ہے تو یقیناً شرح صدر ہے، یقیناً شرح صدر ہے. مگر شرح صدر اسلام میں نور ہے جو ہر مسلم کے لیے ممکن ہے، ہر مسلم کے لیے ممکن ہے، بشرطے کہ قسی القلب نہ ہو، بشرطے کہ دل میں قساوت نہ ہو، بشرطے کہ دل میں نرمی ہو، تاکہ نور کے لیے راستہ مل جائے. ملت مسلمہ اس پیغام کو سن رہی ہے. وقت آ چکا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل کو نورانی بنانے کی کوشش کرے، وقت کے تقاضوں کو سمجھے اور اپنے لیے ان راہوں کو ڈھونڈے کہ جہاں مسلم
تھاٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے یہ فکر مسلم آگے بڑھے گی جبکہ بنیاد میں تاریکی ہو؟ کس طرح سے یہ مسلم فکر ترقی کرے گی جبکہ اساس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو؟ جب تک کہ نور نہ ہو عام طور پر اجالا ہو نہیں سکتا. ایک آدھ گھر میں اگر چراغ جلے تو بستی روشن نہیں ہوتی. اس لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان کوشش کریں کہ اس نور سے نزدیک ہوں جو اسلام کے نام سے بے شکل شرح صدر عطا ہوتا ہے. اور جب ہمارے لیے یہ منزل ہے تو مسلمان مطمئن ہو جائے کہ مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور پیغمبر کے لیے ارشاد ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو جب مسلمان کے لیے شرح صدر نور ہے تو پیغمبر کے لیے شرح صدر کیا ہو؟ مسلمان کے لیے جب شرح صدر نور ہے نور، تو یقیناً ذات خاتم کے لیے شرح صدر کی وہ صورت ہوگی کہ جہاں نور، سراپا نور، اول نور، آخر نور، کنت نورا فی الاسلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، تو نور تھا پاک صلبوں میں، تو نور تھا طاہر رحموں میں. اس نور کے ساتھ پیغمبر چلا ہے. شرح صدر وہاں ہر آن، شرح صدر وہاں ہر گھڑی، نور ہی نور. اس نور کے ساتھ جب وہ ہدایت کو لے کر آتا ہے تو یہ پیغام عام ہے. عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ ہدایت کے پیغام کو عام کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا. ہم نے انبیاء کو بھیجا مسلسل. جہاں انبیاء کا ذکر کیا جس کو آپ سن چکے ہیں میری تقریروں میں کہ جہاں ارشاد ہوا تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اور پھر وہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کُلًّا ہدینا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب جیسی اولاد دی، ہم نے ان کی بھی ہدایت کی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین. یہ کون ہے؟ وَمِن ذریاتہم ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے ان سارے انبیاء کو مجتبی کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی. تو ایک بات آپ یاد رکھیں، جب سب کی ایک ہی راستے کی طرف ہدایت ہو رہی ہے تو یقیناً ایک نبی نے دوسرے نبی سے کبھی اختلاف نہیں کیا ہوگا. آپس میں انبیاء لڑتے نہیں ہوں گے، آپس میں انبیاء کا راستہ الگ نہیں ہوگا. جب صراط مستقیم کی طرف سب آ رہے ہیں اور جب ہدایت خدا کی طرف سے ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ نہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں نہ راہ حق سے اختلاف کرتے ہیں. اب اس کے بعد ارشاد ہوا وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. ختمی مرتبت کو ارشاد ہوتا ہے کہ انہی کی ہدایتوں کی پیروی کرتے ہوئے تم بھی آگے بڑھ جاؤ صراط مستقیم کی طرف. تو اس کے معنی یہ کہ ختمی مرتبت کا راستہ انبیاء ما سبق کے راستے سے الگ نہ ہوگا. کوئی اختلاف سلسلہ ہدایت میں نہیں ہوگا. ہدایت کامل وہیں ہوتی ہے جہاں ایک کے بعد دوسرا آئے تو پہلے سے اختلاف نہ کرے. جہاں بزرگوں کے بعد آنے والے آئے تو کہیں اختلاف کی کوئی صورت ہی نہ ہو. ہم رنگی ہو، ہم آہنگی ہو، اتحاد فکر ہو، سلسلہ فکر معین ہو. اسی لیے ارشاد ہوا کہ انبیاء کے لیے ہر مسلمان کو یہ کہنا چاہیے لا نفرق بین احد منہم. ہم انبیاء میں سے کسی کے لیے فرق نہیں کرتے کہ یہ کچھ اور ہیں یہ کچھ اور ہیں. جب انبیاء کے لیے فرق نہیں کرتے تو ذات خاتم تو اس مقام پر ہے وہ توکل علی العزیز
الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور بھروسہ کر اس غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے، جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بار بار سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے۔ یہ انبیاء گزرے سجدہ کرنے والے، ظاہر ہے آدم سے نوح کچھ مختلف نہیں ہے، نوح سے موسیٰ کچھ مختلف نہیں ہے، ابراہیم سے عیسیٰ کچھ مختلف نہیں ہے، ان تمام انبیاء سے ختمی مرتبت کچھ مختلف نہیں ہے۔ اب اگر پیغام کو آگے جانا ہے تو وہ آگے لے جائے پیغام کو جو انبیاء سے مختلف نہ ہو، اسی راستے پر چلتے ہوئے ہدایت کرے۔ وہ وارث آدم بھی ہو، وہ وارث نوح بھی ہو، وہ وارث ابراہیم بھی ہو، وہ وارث موسیٰ بھی ہو، وہ وارث عیسیٰ بھی ہو، وہ وارث محمد بھی ہو۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ ہدایت من اللہ ہے، ہدایت نور ہے، اور اس ہدایت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر عقل ہے اور اگر علم ہے تو ہدایت کو طلب کرو، ہدایت کے لیے دعا کرو، اور بار بار یہ کہو کہ پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا، پروردگار ہمارے قلوب میں کجی نہ پیدا کر ہدایت کے بعد، پروردگار ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے قدم دکھ جائیں ہدایت آ رہی ہے، اس نور کے لیے ہم بے چین ہیں۔ ختمی مرتبت نے پسند کیا کہ اس راہ ہدایت پر ان افراد کو آگے بڑھا دیا جائے جو ہدایت کے لیے عقل میں، علم میں، نور میں ہدایت کے اور حسن خلق میں بالکل اسی پیمانے پر ہوں کہ جس پیمانے پر پیغمبر ان کو دیکھنا چاہتے تھے، جس میدان میں پیغمبر ان کو تول چکے تھے، ان افراد کو چھوڑا اور یہ کہہ کے اس کاروان کو آگے بڑھایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ راہ ہدایت پر آگے بڑھے۔ 28ویں رجب تھی سن 60 ہجری جب حسین اپنے نانا کے روضے پر پہنچے اور ایک مرتبہ آواز دی، اللہم ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ الہی قد حضر من الامر ما قد علمت، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھے علم ہے، پروردگار مجھے پسند کر لے اس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے نبی کی خوشی ہو۔ اور یہ کہہ کے آپ نے ایک مرتبہ اہل مدینہ کو خطاب کیا روضہ رسول سے باہر آ کے، اور یہ کہا ما خرجت بطرن او اشرن او مفسدن فی الارض بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ میں مغرور ہوں، میں مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ میں فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، میں مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ یہاں سب خرابی ہی خرابی ہو جائے، بلکہ مدینے کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، اپنے جد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اس عزم کے ساتھ حسین چلے، 30 شعبان کو مکہ پہنچے، 8ویں ذی الحج تک مکے میں رہے۔ 8ویں ذی الحج کی شام کو جو خطبہ دیا وہ یہ تھا کہ اے اہل مکہ، دیکھو موت تو سب کے لیے لازم ہے، میں جا رہا ہوں مگر میں اس منزل پر جا رہا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صحرائے لق و دق میں درندے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور میرا لہو ایک صحرا میں پھیل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں قتل ہونے کے لیے۔ اب اس کے باوجود جو ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ساتھ دے۔ چلے راستے میں ہر کا دستہ مزاحم ہوا، آپ نے راستے کو بدل دیا، مسلم نے عقیل کے شہادت کی قبر ملی، اور اس کے بعد 2 محرم کو کربلا کی زمین پر یہ کہتے ہوئے پہنچے کہ پروردگار حسین نے 10ویں کا وعدہ کیا تھا، 8 دن پہلے وعدہ گاہ پر حاضر ہوں، 8 دن پہلے وعدہ گاہ پر حاضر ہوں۔ 4 محرم سے
चौथी मुहर्रम से लश्कर पर लश्कर आने लगे और एक मरतबा हुसैन इब्न अली के खैमे फुरात से हटा दिए गए। 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। 9वीं मुहर्रम को हुसैन इब्न अली हर तरफ से घेर लिए गए। लश्कर पर लश्कर, अस्कर पर अस्कर आने लगे। कूफे में निदा दे दी गई कि जो कत्ल हुसैन के लिए न जाए उसका खून हलाल है। इसलिए हर एक कबीला कत्ल हुसैन के लिए निकल रहा था। जिसके पास हथियार थे तो हथियार के साथ जा रहा था, जिसके पास हथियार न थे गोदियों में पत्थर भर के जा रहा था कि चलो फर्जंद फातिमा को शहीद करना है। 10वीं की सुबह आई और एक मर्तबा वो तारीखी जंग छिड़ी जिसकी दुनिया में आज तक कोई मिसाल नहीं है, जहां हुसैन फातिह बनकर हटे और आज तक फातिह बनकर रहे और कयामत तक फातिह बनकर जिएंगे। ये वो लड़ाई थी कि पहले अंसार काम आए। जब अंसार खत्म हुए तो अजीजों की बारी आई तो सबसे पहले अली अकबर को भेजा। अली अकबर के बाद औनो मोहम्मद गए। औनो मोहम्मद के बाद अब्बास का बेटा शहीद हुआ। अब्बास के बेटे के बाद अब्बास के 3 भाई शहीद हुए। उसके बाद हसन की औलाद मारिका कारजार में आई। उसके बाद मुस्लिम के बड़े साहबजादे मैदान कारजार में आए। आखिर में कासिम इब्न हसन की शहादत हुई और फिर हजरत अब्बास ने शाने कटा के आका को आखिरी सलाम किया और हुसैन ने भाई को फुरात के किनारे तड़पता छोड़ा और वापिस आए। बीबियों से रुखसत ली, मैदान कत्लगाह में आए, हमले पर हमला किया, ये बतलाने के लिए कि ये न समझना कि कमजोर हूं और प्यासा हूं, मैं लड़ भी सकता हूं मगर मसलहत का तकाजा कुछ और है। प्यासा हूं, लड़ता हूं। जिसका 18 बरस का लाल मर गया उसकी जंग देखो, जिसका 32 बरस का भाई मर गया उसकी लड़ाई देखो। जब लड़ाई हुई और एक मर्तबा देखा आसमान को कि वक्त शहादत करीब है तो एक तलवार को न्याम में रखा, घोड़े के गले में आपने हाथ डाल दिए। जुलजना मक्तल को पहचानता हुआ आका के इशारे पर चलता हुआ गौदाल कत्लगाह में रुका। हुसैन इब्न अली ने आखिरी सजदा किया और उधर बहन दरे क़ैमा पर खड़ी हुई बराबर भाई को देख रही थी कि एक मर्तबा आबिद बीमार ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। जनाबे ज़ैनब ने कहा, बेटा क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा, बाबा का सर नौ के नेज़ा पर है, बाबा का सर नौ के नेज़ा पर है। अल्लाह रे आशूर के दिन का खातिमा, असर का वक्त खत्म हुआ और एक मर्तबा लश्कर ने हमला कर दिया मजलूमों के खेमों पर, नन्हे नन्हे बच्चों पर। यतीम बच्चे तमाचे खाए, यतीम बच्चों के पैराहन जले, खेमों में आग लगी। बीबियां या अली कहते हुए बाहर निकल गई। 2-4 दकीके शाम हुई, खेमे जल चुके, सामान लुट चुका, सैदानियां बेचादर हो चुकी। आबिद बीमार को खेमे के बाहर लाया गया। खुले मैदान में बीबियां आके बैठ गई। करबला के बंग में अब रात आई। ये कल की रात नहीं थी कि अब्बास भी हो, अली अकबर भी हो, औनो मोहम्मद भी हो, कासिम भी हो। ये आज की रात है कि गोदियां खाली हैं। ये आज की रात है कि सरों पर कोई वारिस नहीं है। बच्चों को संभाला, बच्चों को दिलासा दिया। एक एक को बीबी ज़ैनब पुकारने लगी, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। मैं हूं, मैं निगरानी करूंगी, मैं जिम्मेदार हूं। जाते हुए हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरे बच्चों का ख्याल करना। अब सबको बुला के नजदीक बिठा लिया। सहमे हुए बच्चे, डरे हुए बच्चे, घबराए हुए बच्चे, परेशान। एक मर्तबा सब के सब फूफी के गिर जमा हो गए। रात बढ़ती चली, गौर किया, ढूंढा, देखा, घबरा गई। अब बार बार कहती जाती हैं, कुलसूम मैंने सब बच्चों को तो जमा कर लिया, मेरी सकीना नजर नहीं आती, मेरी सकीना नजर नहीं आती, मेरी सकीना नजर नहीं आती। एक मर्तबा खड़ी हो गई। जले हुए खेमों
خوابوں میں دیکھا، فرات کے کنارے آئی اور آ کے آواز دی عباس سکینہ تو نہیں ہے، وہاں سے آئی مقتل میں آئی اور مقتل میں آ کے آواز دی بھائی کیا سکینہ وہاں ہے؟ ایک کمزور آواز آئی، آہستہ بولو میرے سینے پر زور ہے۔ خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر، ہم کو کوئی غم نہ دے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.